چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بھارت کے آئین کے تحت ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ قانوناً جرم ہے، نہ کوئی اخلاقی جرم ہم اور آپ کریں گے اگر ہم سیمانچل کی اس مظلوموں کی سرزمین پر اپنے انصاف کے لیے، اپنے مان اور سمان کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کو انصاف دلانے کے لیے اگر آپ اپنے ہی ووٹوں سے متحدہ طور پر اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جب شریعت پر ہم کو چلنے سے روکا جا رہا ہے، میرے بھائی اتنی تمام چیزیں آپ اور ہمارے سامنے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ایک اچھا فیصلہ نہیں لیں گے آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد جو تکالیف اور ہم کو اور آپ کو سہنا پڑے گا، جب خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم جب گزر رہے ہیں پچھلے 10 سال میں، میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ، آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا کہ 10 سال میں بڑا اس دیش کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو میری بات کو ذہن نشین کر لو، یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ اندھیرا ختم ہوگا کیسے؟ تمہارے اتحاد سے۔ یہ اندھیرا ختم ہوگا تمہاری دور اندیشی سے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا جب ملت کے غیور نوجوان اس بات کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اپنے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا میری عزت دار اور ماں اور بہنیں، جب آپ گھر میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے، ورنہ یاد رکھو یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو اس اندھیرے سے ہوا تو ملت مظلومہ کو ہوا۔ سب سے زیادہ تکالیف اگر کسی کو اٹھانی پڑی تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھانی پڑی۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا، جناب اختر علی ایمان کو اپنا رکن پارلیمان بنا کر دلی کی پارلیمنٹ میں بھیجائیے۔ لوگ کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بتاؤ اختر علی ایمان میں اور موجودہ رکن پارلیمان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے میرے بھائی، جیسا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے ویسا فرق ہے۔ جیسا ایک کسی کے گھر میں اگر جنازہ آتا ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے، اس طرح کے سناٹے میں اور ایک کوہرام میں فرق ہے۔ اختر علی ایمان کا نام ایک کوہرام مچا دینا ہے۔ اختر علی ایمان اگر کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی جائے گا تو اختر علی ایمان کی زبان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اختر علی ایمان کو کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ اختر علی ایمان تم اس پر مت بولو۔ سٹیزن شپ کا قانون 22 جنوری کو بڑا تاریخی دن کہا گیا، اس کے اوپر بحث پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی، تو اٹھا کر دیکھو آپ، میری بات پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر دیکھو جس شخص کو آپ نے کشن گنج کا رکن پارلیمان اپنے ووٹوں سے منتخب کیا، ان کی پارٹی نے کیا کہا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں۔ اٹھا کر پڑھ لو آپ کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی تھیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لو۔ جب مجھے موقع ملا بولنے کا، اور امتیاز جلیل جو ہمارے اورنگ آباد کے رکن پارلیمان ہیں، تو ہم نے کیا کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد 6 دسمبر 92 میں رکھی گئی تھی۔ 22 جنوری کی بنیاد
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्या कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है। इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।